اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اور نیک عمل کرے گا اس کو جنت میں جگہ ملے گی، اور جو اللہ کا نافرمان ہوگا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اس حقیقت پر غور کیجیے، جو بھی کام کرتا ہے اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ایک واقعہ ہے جس کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، اور دوسری یہ کہ وہ کسی خاص ارادے کے تحت کیا گیا ہے۔ پہلی حیثیت کو ہم واقعات کہہ سکتے ہیں اور دوسری کو اخلاقی۔ ایک مثال سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اگر کسی درخت پر کوئی پتھر اٹکا ہوا ہو، آپ اس کے نیچے سے گزرے اور ایک پتھر آپ کے اوپر گر پڑے اور آپ کا سر پھٹ جائے، تو آپ درخت سے جھگڑنا سٹارٹ نہیں کریں گے اور اس پر ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ خاموشی سے اپنا سر پکڑے ہوئے گھر آئیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر آپ کے اوپر ایک پتھر چلائے وہاں سے، جس وجہ سے آپ کا چہرہ زخمی ہو جائے، تو آپ اس پر ناراض ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا سر توڑ ڈالیں۔ درخت اور انسان میں یہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ آپ درخت سے بدلہ نہیں لیتے اور انسانوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درخت اس احساس اور شعور سے خالی ہے جو انسانوں کو حاصل ہے۔ درخت کا عمل صرف واقعاتی نوعیت رکھتا ہے، جبکہ انسان کا عمل واقعاتی اور اخلاقی دونوں ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ انسان کے عمل کے دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی وجہ سے کوئی واقعہ دنیا میں ظاہر ہوا، دوسرا یہ کہ وہ عمل جائز تھا یا ناجائز، صحیح طریقے سے تھا یا غلط طریقے سے، اس کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک عمل کی پہلی حیثیت کا تعلق ہے، اس کا پورا انجام اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے، مگر دوسری حیثیت کا انجام اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، اور کبھی ظاہر ہوتا تو نہایت ناقص شکل میں۔ جس شخص نے آپ کو پتھر مارا، اس کے عمل کا یہ انجام تو فوراً ظاہر ہو گیا کہ آپ کا سر پھٹ گیا، مگر اس کے عمل کا دوسرا پہلو کہ اس نے اپنے قوتوں کا غلط استعمال کیا، اس کا انجام ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس نے چاہا تھا کہ سر توڑے اور سر پھٹ گیا، اس نے چاہا تھا کہ غلط کام کرے، مگر اس کے اس دوسرے ارادے کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ نتیجہ نام ہے انسانی ارادے کے خارجی ظہور کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی ارادے کا ایک نتیجہ، واقعاتی نتیجہ، ہمیشہ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر انسانی ارادے کا دوسرا نتیجہ، اخلاقی نتیجہ بھی ضرور ظاہر ہونا چاہیے۔ آخرت انسانی عمل کے اسی دوسرے پہلو کا ممکن انجام ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ جس طرح آدمی کے عمل کا ایک پہلو کچھ واقعات کو ظہور میں لاتا ہے، اسی طرح اس کے عمل کا دوسرا پہلو کچھ دوسرے واقعات کو پیدا کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے قسم کے واقعات کو ہم اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اور دوسرے قسم کے واقعات کو ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے۔